پوری دنیا بڑی سپیڈ کے ساتھ, ابھی وہ عقیل بھائی کہہ رہے تھے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, بڑی سپیڈ کے ساتھ, بڑی تیزی کے ساتھ لوگ آل محمد کی دہلیز پہ آ رہے ہیں. اور میں آپ کو اتھینٹک بات بتا رہا ہوں, حقائق پہنچ گئے. جب ہم پڑھتے تھے تو آل محمد کے فضائل والی احادیث سکپ کر دی جاتی تھی. میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں, محرم کے مبارک ایام میں لوگ ڈول بجا رہے ہیں, شادیاں ہو رہی ہیں, سفر میں ہو رہی ہیں, اور بعض پڑھے لکھے جاہل کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے کہ 10 محرم کو شادی نہیں ہو سکتی. تو میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہے کہ جب باپ کا جنازہ تیرے گھر پڑا ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا. کوئی بندہ ان پڑھے لکھے جاہلوں کو سمجھائے, یہ جو روزے کا کانسیپٹ ہے نا یوم عاشور کا, ان پڑھے لکھے جاہلوں کو کوئی سمجھائے کہ یہ جو یوم عاشور 61 ہجری ہے یہ واقعہ ہے بعد کا, نہیں سمجھ رہے. اور وہ جو پہلی والی روایات آپ لے کے آتے ہیں کہ فلاں ہستی نے روزہ رکھا, فلاں ہستی نے روزہ رکھا, اس کا ہم انکار نہیں کر رہے, لیکن واقعہ کربلا کے بعد احکامات بدل گئے, چینج ہو گئے. تو آپ پہلے والے حکام کو پکڑ کے آج اپلائی کریں گے تو پھر آپ کا حسد اور بغض ہی ہے. بولے یار, کبھی 10 محرم کو آپ قبرستان مٹی ڈالنے کے لیے چلے جاتے ہیں, پتہ نہیں یہ کس نے یہ بات شروع کر لی. نہ تو مجھے قرآن میں ملا, نہ حدیث میں ملا, کہیں بھی نہیں ملا, نہ حضور کی سنت, نہ آل محمد کی سنت, نہ اصحاب کی سنت. نہیں سمجھ رہے یار. تو جو 10 محرم کو کشاں باغے باغے چلے جاتے ہیں مٹی ڈالنے کے لیے, میں انکار نہیں کرتا کسی اور دن ڈالیں یار, لیکن جو 10 محرم کو ڈالتا ہے پھر غصہ نہ کریں, میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی عقل پر مٹی پڑی ہوئی ہے, اس کی سوچ پر مٹی پڑی ہے, اس کے عقیدے پہ مٹی پڑی ہے, اس کے ویژن پہ مٹی پڑی ہے, اس کے نظریے پہ مٹی پڑی ہے, اس کے دل پہ مٹی پڑی ہوئی ہے. یہ مولا حسین بادشاہ سرکار کے ذکر کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں, منیمائز کرنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ یکسو ہو کر ہر ایک ڈائمینشن سے منہ موڑ کے جن کی توجہ ذکر حسین علیہ السلام پہ ہوتی ہے, یہ چاہتے کہ کسی طرح لوگوں کی جو توجہ ہے اس کو تقسیم کر دیا جائے. کر نہیں سکتے, یہ مر جائیں گے, کریں گے نہیں. اس روز آل محمد سے وہی منہ موڑے گا جو کل بھی ناسبی تھا, آج بھی ناسبی ہے. جو آل محمد کے غلام ہیں, دیوانے ہیں, پروانے ہیں, مستانے ہیں, وہ تو کسی بھی حالات میں, موسم کیسا ہو, حالات کیسے ہوں, ان کا تو اوڑھنا بچھونا, جینا مرنا, اٹھنا بیٹھنا ہی ذکر آل محمد ہے. 2019 کو ایک میرا جملہ بڑا وائرل ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے 2019 میں کووڈ آیا تھا, پی ٹی آئی کی حکومت تھی, کرونا جسے کہتے ہیں آپ, تو بڑے حالات خراب ہو گئے پوری یونیورس کے, پوری دنیا کے. ڈاکٹر حضرات آگے تبلیغ کرنے کے لیے ہر ملک میں, بھائی سوشل ڈسٹنس پہ آ جاؤ, فاصلے پہ آ جاؤ, ایس او پی کا خیال رکھو, گھروں میں بند ہو جاؤ, دکانیں بند, بازار بند, میل جول بند, گیٹ ٹوگیدر بند. بڑی بڑی محبت کے دعوے دار چھوڑ گئے, دوست یار چھوڑ گئے, بیویاں چھوڑ گئی, ماں باپ چھوڑ گئے. یار سوشل ڈسٹنس پہ آ گئے, وہ جان جو پیاری تھی بولے. لیکن جب 21 رمضان 2019 کا دن آیا, آپ اس طرح نکلے, اور یہ میں بات ایک سنی ہو کے کہہ رہا ہوں, آپ نے پوری دنیا کو ایک میسج دیا, ایک پیغام دیا, کشاں نکلے, آپ سڑکوں پہ نکلے, روتے ہوئے نکلے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی کی شہادت کے لیے نکلے, ہزارہا نکلے, لاکھوں نکلے, کوئی ایس او پی نہیں, کوئی ماسک نہیں, کوئی سوشل ڈسٹنس نہیں. آپ نے دنیا کو یہ پیغام دے دیا, یہ میسج دے دیا کہ جان بڑی پیاری ہے لیکن علی جان سے بھی پیارا ہے. اور
اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح شیعہ قوم، بھائی دعوے کرنے تو بڑے آسان ہے نا، دعوے تو سارے کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن پریکٹیکل سے پتا چلتا ہے کون مانتا ہے۔ جو پریکٹیکل سے دکھاتا ہے اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ میں مانتا ہوں۔ جب بولتا ہے تو اس کی گفتگو سے پتا چلتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے عمل سے پتا چلتا ہے۔ بولیں یار، آل محمد کے گھر خوشی ہو تو خوشی منائیں آپ، کمکمے لگائیں آپ، لنگر تقسیم کریں آپ۔ میں نے بڑی بڑی محبت کے دعوے دار دیکھے ہیں جو 3 شبان کی دن اور رات سو کے گزار دیتے، 4 کا بھی یہی حال ہے، 5 کا بھی یہی حال ہے، نہیں سمجھ رہے۔ 20 جماعتی الثانی کو نہ مساجد میں کسی کو خبر ہے آج دن کیا ہے، کہیں کوئی اشتہار دکھاؤ۔ آگے 2 دن کے بعد، 20 کے بعد کیا آتا ہے، 22، 2 دن بعد 22 کو بڑے بڑے اشتہار پرنٹ ہو جاتے، تاجدار صداقت کانفرنس۔ میں انکار نہیں کر رہا، آپ کرنے چاہیے ہر بندے کو، حق حاصل ہے یار کہ وہ اپنے جو اس کی نظر میں ہیرو ہیں اس کے دن منائے، ہم کب روک رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں پھر جھوٹے دعوے نہ کرو۔ جب محرم کے ایام آتے ہیں آپ دیکھیں دائیں بائیں آپ کو اشتہار نظر آئیں گے، شان صحابہ و اہل بیت کانفرنس، نہیں سمجھ رہے یار، محرم کے پہلے عشرے کی بات کر رہا ہوں، حد ہو گئی، شان صحابہ و اہل بیت کانفرنس۔ تو کہتے بھائی اس میں کیا مسئلہ ہے، ہم صحابہ کا بھی ذکر کریں گے، آل محمد کا بھی کریں گے۔ یہ چیلنج کر رہا ہوں، ساری زندگی مفت نوکری کروں گا اس بندے کی۔ میں اپنے سنی بھائیوں کو جو میسج دے رہا ہوں جو کہتے ہیں اس میں کہاں لکھا ہے، کیا مذائقہ ہے، کیا خرابی ہے، صحابہ کا بھی ذکر اور آل محمد کا بھی، اگر یہی تیرا عقیدہ ہے، اگر تیرے دل میں عدل ہے تو مجھے ایک اشتہار دکھا۔ جب تو تاجدار صداقت کانفرنس مناتا ہے تو لکھا ہو شان ابوبکر و مولا علی، نہیں سمجھ رہے۔ اس کا مطلب ہے جب آل محمد کے دن آتے ہیں اسی وقت تجھے اور یاد آتے ہیں، اس لیے آتے ہیں کہ آل محمد کے جو فضائل ہیں، جو مناقب ہیں، جو خصائص ہیں، ان کو ڈائیورٹ کیا جائے، لوگوں کی توجہ ہٹائی جائے۔ یہ سنی اس کو کہتے ہیں۔ وہ ذکر حسین علیہ السلام کی محفل میں آئے، 1 گھنٹے کا ٹائم ملے، 55 منٹ وہ شان صحابہ سنائے اور 5 منٹ مولا حسین کا ذکر کرے تو کہتے اے بے سنی، نہیں سمجھ رہے۔ میں تنقید نہیں کر رہا یار، حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ یارو جب آل محمد کے ایام آئیں تو تم آل محمد کی عظمت کو منیمائز کرنے کے لیے اپنے بزرگوں کو زبردستی محرم کے پہلے عشرے میں تن رہے ہو، جس کا کہیں ثبوت ہی نہیں۔ تو کوئی نہ کوئی پھر وجہ تو ہے نا۔ وجہ یہی ہے کہ جو آل محمد کا ذکر پوری کائنات میں اللہ بلند کر رہا ہے، وہ مولوی صاحب سے ہضم نہیں ہو رہے۔ اور میں آپ کو ایسے ایسے شہر دکھاتا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں 7، 8، 9 اور 10 محرم کو منظر دیکھنے والے ہوتے ہیں، پورا شہر ہی بند ہوتا ہے، بندہ جدھر جاتا ہے مولا حسین بادشاہ سرکار کا ذکر ہو رہا ہے، سبیل لگی ہوئی ہیں، یقین کریں زیارات کے مقدسات تبرکات پڑے ہوئے ہیں، لوگ چوم رہے ہیں، ذکر ہو رہا ہے۔ یہ جو سارا منظر ہے نا جو 12 ربیع اول کے دن نظر آتا ہے، وہ سارے نظارے آج کل نظر آ رہے ہیں۔ تو پھر آپ کو پتا ہے جب ان کا ذکر ہو تو یزید اینڈ کمپنی کی تو موت ہی ہے نا، بولے نا۔ سحر لدھیانوی صاحب کی ایک ربائی تھی، اس کو ایک ہمارے پاکستانی شاعر ہیں اس نے اپنے رنگ میں دیا ہے۔ سحر لدھیانوی صاحب کی ایک ربائی کو جملے وہی ہیں، انہوں نے بڑا خوبصورت، مجھے بڑا پسند ہے ان کا یہ شعر، میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کرتوت دیکھ کر کالے یزید کے، کرتوت دیکھ کر کالے یزید کے، پھر بھی یزید کے ساتھ ہے سالے یزید کے۔ یارو انسان کو کچھ نہ کچھ سوچنا تو چاہیے کہ ہم جن کا دفاع کر رہے ہیں، جن کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، جن کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ کیا حشر میں ہمارے لیے کوئی فائدہ دیں گے یہ لوگ؟ بولو یار،
وہ ان کے نام پہ تو فقیر بھیک نہیں مانگتا. یعنی فقیر کو بھی سینس ہے, فقیر میں بھی اتنا شعور ہے کہ ان کے نام پہ ملتا کچھ نہیں, جوتے ہی ملتے ہیں. پوری دنیا میں نا, پوری دنیا میں 3 ہستیاں ایسی ہیں پوری کائنات میں جن کا ذکر ہو رہا ہے, اور چوتھی کوئی نہیں. سب سے زیادہ اللہ, رسول اور آل محمد. نہیں سمجھ رہے آپ؟ دیکھ لیں, کلام سب سے زیادہ ان پہ لکھے جا رہے ہیں, منقبتیں ان پہ لکھی جا رہی ہیں, ذکر ان کا ہو رہا ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ نہ رسول اپنا ذکر خود کرتے ہیں, نہ اللہ اپنا ذکر خود کرتا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ سلام نہیں. پھر جس کا مخلوق ذکر کرے اسے خدا کہتے ہیں, اور جن کا مخلوق والا ذکر کرے ان کو آل محمد کہتے ہیں. اور پوری دنیا بڑی سپیڈ کے ساتھ, ابھی وہ عقیل بھائی کہہ رہے تھے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, بڑی سپیڈ کے ساتھ, بڑی تیزی کے ساتھ لوگ آل محمد کی دہلیز پہ آ رہے ہیں. اور میں آپ کو اتھینٹک بات بتا رہا ہوں, حقائق پہنچ گئے. جب ہم پڑھتے تھے تو آل محمد کے فضائل والی احادیث سکپ کر دی جاتی تھی. میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں, پڑھایا ہی نہیں جاتا. آج بھی سیم, جہاں آل محمد کے دشمن ایکسپوز ہوتے ہیں وہ روایات بھی چھوڑ دی جاتی ہے اور سند دی جاتی ہے دورہ حدیث کی. دورہ. تو میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو آل محمد کے فضائل چھوڑ کر دورہ حدیث کرتے ہیں ان کو دورہ پڑتا ہے, دورہ کرتے نہیں. میرا جرم کیا ہے؟ جو لاٹھ لے کے سارے یار لوگ میرے پیچھے لگ گئے. میں نے کسی کی نہ گستاخی کی ہے, نہ کسی کی بے ادبی کی ہے. ایک ہی کام کیا ہے میں نے, جو ہماری کتابوں میں کتب اہل سنت میں آل محمد کے دشمن جو چھپے ہوئے تھے نا, میں نے کھول کے ان کو ننگا کر دیا, ان کو ایکسپوز کر دیا, ان کا راز فاش کر دیا. اپنے سنی بھائیوں کو بتایا یہ ہمارے ہیرو نہیں, یہ آل محمد کے دشمن ہیں. اور آل محمد کے دشمن کل بھی لانتی تھے, آج بھی لانتی. آپ فقط آل محمد کو دیکھیں, سامنے بالمقابل کون کھڑا ہے, وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے, ہمارا کچھ نہیں لگتا. ہمارا تو دوستی دشمنی کا معیار ہی آل محمد ہے. جو ان کا ہو جائے غیر بھی ہو ہم کہتے ہمارا, جو ان کا نہیں باپ بھی ہو ہمارا نہیں. اور اس کا پریکٹیکل ثبوت بھی آپ دے رہے ہیں. آپ کے ممبر پہ کوئی سنی بن کے آئے, دیوبند آئے, اہل حدیث آئے, نہیں سمجھ رہے, وہ سکھ بھی آ رہے ہیں. آپ کے ہاں مذہب معیار ہی نہیں, آپ معیار رکھتے ہیں آل محمد. ویسے مولوی صاحب نعرے لگاتے رہتے ہیں, بھائی آپ حضور کو جو مانتے ہیں, کہتے ہیں ہم حضور کے غلام ہیں, تو پھر کوئی بھی بندہ ہو, شیعہ ہو, دیوبند ہو, آپ کہیں بھائی آئیں حضور کا ذکر کریں, لیکن کبھی بھی نہیں آنے دیں گے. یہ تو مسجد میں نہیں آنے دیتے. جب ہم پڑھتے تھے تو کوئی اگر دوسرا بندہ آ کے شیعہ بھائی نماز پڑھ جاتا تو مولوی صاحب کہتے تھے مسجد دو. یہ حالات ہو گئے خدا کی قسم. اس طرح کی تنگ نظری, تنگ فکری ہے, اور فتوے دیتے ہیں, لوگوں کو دور کرتے ہیں, شیعہ کی مجلس میں نہیں جانا. حالانکہ مجھے تو دنیا میں کوئی ایسا شیعہ نہیں ملا جس کا دعویٰ ہو کہ میری مجلس ہے. بولو یار, مجلس حسین علیہ السلام ہے, شیعہ کا علم نہیں لگانا. مجھے تو آج تک کوئی شیعہ نہیں ملا جس کا دعویٰ ہو. ہے کسی میں ہمت, کسی شیعہ میں, جو یہ دعویٰ کرے میرا علم ہے؟ مولوی صاحب علم شیعہ کا نہیں, محمد اور آل محمد کا. یہ اسلام کا علم ہے. تو تکلیف کبھی علم سے, کبھی مجلس سے. تو یہ تو حالات بن گئے میرے دوستو. میں کہتا ہوں کہ آل محمد کی دہلیز پہ آنا انسانیت کی مجبوری بن جائے گا. ذرا انسان کو بیدار تو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. نہ نکاح ٹوٹتا ہے میرے سنی بھائیوں, میرے سر پہ قرآن رکھ دو. شیعہ کے ساتھ کھانا پینا بھی شروع کر دو,
غمی خوشی میں بھی جایا کرو, رشتہ داریاں بھی کرو, جنازے بھی پڑھو, اور اس طرح گل مل کے رہو کوئی پہچان نہ سکے کہ شیعہ کون ہے سنی کون ہے. یہی قرآن کا پیغام ہے, یہی حدیث کا پیغام ہے, یہی آل محمد کا پیغام ہے, یہی صحابہ کا پیغام ہے. تو لہٰذا نفرتیں ختم کرو, قدورتیں ختم کرو, آل محمد کی دہلیز پہ آؤ. کوئی شیعہ آپ کو نہیں کہے گا کہ ماتم شروع کر دو. آپ اپنے عقیدے کے مطابق ہاتھ باندھ کے چلے, مجلس حسین میں شامل ہوا کریں, فیوزات و برکات ملتی ہیں. مجھے ایسے ایسے لوگ ملے واللہ باللہ تاللہ, سنی, بات سنیوں کی کر رہا ہوں, 40 سال تک اولاد نہیں ہوئی, مولا حسین بادشاہ سرکار کے در پہ آئے ہیں, اللہ نے 5 بیٹے عطا کر دی. یہ میں ابھی مجلس پڑھ کے آیا ہوں, یہ 2-3-4 دن پہلے کی بات ہے. 40 سال بعد اللہ نے مولا کے نام پہ بیٹا دیا. اور بولو یار, اس نے گھر میں مجلس کروائی ہے. تو یہ تو قاسم کائنات ہیں, یہ تو جولیاں برتے ہیں. اللہ نے اپنے سارے اختیار ان کو دے دیے, پاور آف اٹارنی دے دی ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ان کے بغیر گزارا نہیں, ان کے بغیر چارہ نہیں. ذرا درود پڑھے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. قرآن سے اور حضور کے فرمان سے میں نے ایک نقطہ سمجھانا ہے, اگر آپ توجہ میری طرف رکھیں گے سارا سال تڑپیں گے, سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. سننے کے لیے تیار ہے؟ اس امید کے ساتھ کہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد, نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد, انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ النبا کی یہ آیت نمبر 38 ہے. اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا, تمام ساری کائنات اکٹھی ہو جائے گی, انبیاء بھی, رسل بھی, بڑے بڑے سردار, وڈیرے, جگیردار, بادشاہ, بڑی بڑی طاقت والے, قوت والے, اصحاب, اولیاء, صلحاء, ساری کائنات جمع ہوگی اور اللہ کے عرش کی طرف ایسے دیکھ رہے ہوں گے. اور فرشتے بھی, جبریل بھی, یوم یقوم الروح والملائکۃ صف لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن, سارے صف در صف اکٹھے ہو جائیں. کل کائنات. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں تبلیغ کرنے کے لیے جاتا ہوں, قرآن سے, حضور کے فرمان سے. ابھی تک وہ ماں دنیا میں نہیں آئی جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے, جو میری بات کو, میرے حوالے کو غلط ثابت کر دے. اس لیے کہ میں نے یہ بھی نہیں کبھی کہا کہ گھر جا کے دیکھ لینا, کوئی کھڑا ہو کے مجھ سے حوالہ مانگے, ایٹ دی سپاٹ ادھر ہی دکھاؤں گا, اور کتب اہل سنت سے دکھاؤں گا. میں نے دکھانا ہے, منانا نہیں. اس لیے ذرا توجہ کے ساتھ اور باہر نکل کے اعلان کیا کر, میری طرف سے ساری زندگی مفت نوکری کروں گا, کوئی مائی کا لال میری بات کو غلط ثابت کر دے. سارے فرشتے بھی, فرشتوں کا سردار بھی, کل کائنات بھی, ساری جمع ہوگی, ساری اکٹھی ہوگی پریشانی کے عالم میں, اللہ کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہوں گے. لیکن اللہ کہتا ہے خبردار, کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ مجھ سے کلام کر سکے. جاگو یار, کوئی مجھے مخاطب نہیں کر سکے گا, کوئی مجھ سے بات نہیں کر سکے گا, کوئی کلام نہیں کر سکے گا, گفتگو نہیں کر سکے گا, کنورسیشن نہیں کر سکے گا, میرا نام پکار کے مجھے مخاطب نہیں کر سکے گا. اتنا روب, اتنا دبدبا, اتنے جلال میں ہوں گا. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ, مگر, یہ بات کر کے آگے اللہ آتا ہے. اللہ جو ہوتا ہے, جب جہاں اللہ آتا ہے نا, جو پہلے نفی ہوتی ہے نا, اس کا بعد میں اس بات ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں لا الہ, آپ کہتے ہیں کوئی الہ نہیں, کوئی نفی کر دی آپ نے. الا اللہ, مگر اللہ, یعنی جو پہلے والی نفی تھی اللہ نے اس کا آگے والا اس بات کر دیا. اسی طرح یہاں اللہ پہلے نفی کر رہا ہے,
کہ خبردار کوئی مجھ سے کلام نہیں کر سکے گا، گفتگو نہیں کر سکے گا، بات چیت نہیں کر سکے گا، کوئی نہیں، الا من اذن له الرحمن، ہاں سوائے اس کے جس کو میں اجازت دوں گا، جس کو میں وقال ثوابا، اور بات بھی وہ حق کرتا ہوگا، سچ کرتا ہوگا، جس کو میں اجازت دوں گا، جس کو میں اذن دوں گا۔ اب نکتہ یہاں یہ سمجھنے والا ہے، مولا بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے وڈیرے، بڑے بڑے جگیردار، بڑے بڑے عہدوں والے، منصب والے، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، اولیاء، صلحاء، اصحاب، وہ سارے کھڑے ہیں صفیں بنا بنا کے، تیرے ملائکہ بھی، تو کہہ رہا ہے ان میں سے کوئی بھی مجھ سے کلام نہیں کر سکے گا، گفتگو نہیں کر سکے گا، بات نہیں کر سکے گا، ہاں سوائے ان کے جن کو میں اذن دوں گا۔ مولا وہ جن کو تو اذن دے گا وہ کون ہے؟ ذرا جاگنا ہے آپ نے، یہ حوالے میرے پاس بڑے انبار لگے ہوئے ہیں، کچی بات نہیں، کچی پکی اتھینٹک سکا بات ہے۔ مولا وہ جن سے بات کی تو اجازت دے رہا ہے، جو تیرے ساتھ بات کریں گے، گفتگو کریں گے، کلام کریں گے، وہ کیا فقط اصحاب ہوں گے یا متقین ہوں گے یا بڑے بڑے عادل ہوں گے یا جابر ہوں گے یا پرہیزگار ہوں گے، نمازی ہوں گے، صائم ہوں گے، سخی ہوں گے، زاہد یا عابد ہوں گے، کون ہوں گے؟ اسی آیت مجیدہ کے ذیل میں، اس کی تفسیر میں حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کو اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام ابو القاسم حافظ حسقانی حنفی، وہ اپنی کتاب شواہد التنزیل میں اس کا والیوم نمبر 2 ہے، جلد 2 ہے، اور حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1035 1035، اور بیروت لبنان کی چھپی ہوئی۔ راوی کا نام سنیں گے تو کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، راوی کا نام لوں گا تو درود پڑھنے کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں، امام محمد باقر علیہ السلام۔ وہ اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں، ذرا سند پہ غور کیجئے گا، امام سجاد علیہ السلام سے، وہ اپنے والد سے امام حسین علیہ السلام، وہ اپنے والد سے مولا علی علیہ السلام سے۔ ہمارے جو سنی محدثین، مفسرین، مجددین گزرے ہیں نا، بڑی خاص بات سمجھانے لگا ہوں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو سند ہے نا، حدیث کی سند، سند کہتے ہیں جو راویوں کے نام ہوتے ہیں جو آگے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اسے سند کہتے ہیں، حدیث کی روات کہتے ہیں، اسے رجال کہتے ہیں۔ ہمارے ائمہ اہل سنت لکھ گئے ہیں کہ یہ جو سند ہے نا، امام جعفر صادق ہوں، امام باقر، امام سجاد، مولا حسین بادشاہ اور مولا علی علیہ السلام، وہ کہتے ہیں یہ فقط سند حدیث نہیں، یہ سند پڑھ کر صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پاگل پر دم کیا جائے اسے شفا مل جاتی ہے۔ اور اگلی بات سنیں، ہمارے ہاں اہل سنت میں نا یہ جو رجال ہوتے ہیں، علم رجال، اس کو جانچ پڑتال کرنے کے لیے ایک علم ہوتا ہے، یعنی ہر راوی کو چیک کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد حدیث کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یہ بندہ سچا تھا کہ جھوٹا تھا، کیا تھا، اس کو کہتے ہیں علم رجال۔ بڑے بڑے محدثین، مفسرین اس کو مانتے ہیں، لیکن جب ان ہستیوں کا نام آ جائے، یہ میں سینہ چوڑا کر رہا ہوں، اہل سنت کے کسی ایک امام نے جب ان ہستیوں کا نام آ جائے، 14 میں سے کوئی شخصیت آ جائے تو کہتے چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھ رہے وہ یارو، اتنی اعلیٰ ہستیاں، اتنے صادق، اتنے امین، اللہ کے نور، وہ کہتے اگر مگر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب یہ سند ہے، اب آگے روایت سنیں، وہ کہتے قال ابو جعفر علیہ السلام، یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی کنیت ہے، وہ فرماتے فی قولہ تعالی، اللہ رب العزت کے اس کلام میں،
یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن. وہ کہتے ہیں یہ جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے روز کسی کو بھی مجھ سے کلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ہمت نہیں ہوگی، کسی کو اختیار ہی نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، امام فرما رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں خطف قول لا الہ الا اللہ. وہ کہتے ہیں یہ جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ، یہ لوگوں کے دلوں سے باہر کھینچ لیا جائے گا. نہیں سمجھ رہے؟ جو آج مولوی صاحب نہیں فخر کرتے میں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کچی بات نہیں، ایک ایک لفظ حدیث کا ہے. میں اپنی کوئی شرح بھی نہیں کر رہا، میری تشریح تفسیر نہیں، متن اور ایک ایک لفظ کا ترجمہ دے رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ان قلوب العباد، لوگوں کے دلوں سے یہ کلمہ کھینچ لیا جائے گا، اچک لیا جائے گا. ہوئے 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 ہوئے. اچھا یہ کر کے آگے اللہ، پھر آگے نا اللہ، سوائے ان لوگوں کے، اے امام معصوم، اے حضور کے بیٹے، حضور کے شہزادے، وہ کون سے ہیں؟ یہ تو پہلے آپ بتا رہے ہیں نا کہ لوگوں کے دلوں سے یہ کلمہ کھینچ لیا جائے گا، اچک لیا جائے گا. وہ پہلے مسلمان تھے، کلمہ گیا تو وہ بھی گئے. لیکن جب آپ نے اللہ فرمایا، اللہ فرما کے آپ فرما رہے ہاں کچھ ایسے اللہ، مگر وہ کون سے؟ فرمایا ہاں وہ جو ایمان رکھتے ہوں گے کس پہ؟ بے ولایت علی ابن ابی طالب. ہوئے 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 ہوئے. یہ میرے سامنے روایات پڑی ہوئی ہیں، انبار لگے ہوئے ہیں، کسی کو چاہیے میں دوں. الا من اقر بولایت علی ابن ابی طالب. امام فرماتے ہیں وہ ساری کائنات جمع ہوگی، اکٹھی ہوگی، بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے عامر، بڑے بڑے وڈیرے، بڑے بڑے سردار، کل کائنات جمع ہوگی، کسی کو اذن نہیں ہوگا، اجازت نہیں ہوگی، ہمت نہیں ہوگی اللہ سے کلام کرے. ان کے قلوب سے، فواد سے کلمہ کھینچ لیا جائے گا، اچک لیا جائے گا. ہاں آپ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں ایمان رہے گا، کلمہ رہے گا، توحید رہے گی، رسالت کی گواہی رہے گی، جنہوں نے علی اور ولی اللہ کی گواہی دی ہوگی. ہوئے 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 ہوئے.